बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैं हूं अली रज़ा अलवी। नाज़रीन, मामला ये है कि गज़ा के हालात जो हैं आपको पता है बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं, लेकिन अभी ईरानी तनसीबात पर, ईरानी कौंसल खाने पर हमला करने के बाद इसराइल की जो है ना उसके गला दबाने की कोशिश की गई है और उसके बाद अब ये मुज़ाकरात पर आ गया है। फिर कुछ 7 गोरे भी मारे गए हैं, हज़ारों की तादाद में मुसलमान मारे गए हैं, अरब मारे गए हैं, उनका कोई फिक्र नहीं। 7 गोरे मारे गए हैं तो वहाँ भी चा चा ची ची चू चू शुरू हो गया है। यूएई और यूके ने क्या कहा है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन आपको जो एक और ख़बर जिस पे हमारा ज़्यादा फोकस आज के प्रोग्राम में होगा वो ये है कि अली अमीन गंडापुर सीएम केपीके ने अपनी ही पिछली हुकूमत के फैसले पर अदम एतमाद कर दिया है और उन्होंने उस फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। उस फैसले को मानने से इनकार कर दिया है जो उन्हीं की पीटीआई की काबीना ने मंजूर किया था। तो ये सारी क्या बातें ये आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे इल्तिमास है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, फॉलो करें, ताकि आपको और हमारा राब्ता बना रहे। पहली खबर जनाब, मुज़ाकरात कुछ थोड़े से कामयाब हो गए हैं और वहाँ से इतलात आ रही हैं कि जो दोनों तरफान थे, हमास और दीगर जो लोग हैं वो मिले हैं, बातचीत के बाद वो वापस चले गए हैं और वापस वहाँ जाके उन्होंने कुछ जो भी शराइत हैं, जो भी अमूर हैं, अपने हुकाम बाला को जिनके रिप्रेजेंटेटिव थे उनको जाके बताने के लिए वो वापस चले गए हैं ताकि इस मामले को वाइंड अप किया जाए और सीज़ फायर की तरफ बढ़ा जाए। सीज़ फायर की तरफ बढ़ने की वजह ये है कि वहाँ आपको पता है कि हज़ारों की तादाद में लोग मारे गए हैं, लाखों लोग बेघर हो गए हैं, बच्चे मारे गए हैं, औरतें मारी गई हैं और 140 से ज़्यादा सहाफ़ी मारे गए हैं। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर की जो है रिपोर्ट आई है इस हवाले से, और इसी तरह यूनिसेफ की रिपोर्ट आई है कि 23,000 से ज़्यादा बच्चे मारे गए हैं, लेकिन कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ा। लेकर 7 गोरे मारे गए थे, तो जब 7 गोरे मारे गए तो उसके बाद फिर जनाब यूएई ने भी और यूके ने भी कहा है कि आपने इंसानी हकूक़ की पामाली की है, इंसानी हकूक़ की पामाली की है। तो उस इंसानी हकूक़ की पामाली की वजह से अब जो जनाब सुलह सफ़ाई की तरफ मामला बढ़ रहा है। चलो किसी बहाने से भी ये सुलह सफ़ाई होनी चाहिए, लेकिन इसराइल एक गलती तो कर बैठा है और अब भागा फिर रहा है। अभी पता चला है कि 49 मुल्कों में इसराइल के सफारत खाने बंद हो गए हैं। अपना अमला वापस बुला लिया है उन्होंने, क्योंकि उनको डर है कि दुनिया के किसी भी मुल्क में उनके इस सफारत खाने के ऊपर निशाना बनाया जा सकता है ईरानियों की तरफ से उनको, क्योंकि उन्होंने भी बनाया ना सीरिया में, तो वो कहीं भी निशाना बनाया जा सकता है। तो ये बंद होके घर चले गए हैं। तो अब ये देखें कि मुज़ाहमत के बलाक ने उनको किस तरह बंद गली में धकेल दिया है और मजलूमों का खून जो है वो किस तरह रंग ला रहा है। ये बाज़ों का जो कहते हैं ना कि खून की बाज़ों का तलवार पे फतह होती है, तो ये टैंकों की बमबारी की फतह हो रही है। और इसी तरह ये भी इतला आता ही है कि अब इसे डर से, क्योंकि अंदर से रेजिस्टेंस बहुत शिद्दत इख्तियार कर गई है, तो खान यूनुस से इन्होंने ज़मीनी फ़ौज वापस बुला ली है कि उनको बांध जो टांगे सोटे पड़े हैं मुकावमत की तरफ से। और कल और परसों में मैंने देखा कि 17 जगहों पे उन्होंने हमले किए और हर जगह पे कम से कम 4-5 इसराइली फ़ौजियों को वासरे जहन्नम किया। तो उसके नतीजे में फिर अभी ये इन्होंने ज़मीनी फ़ौज को हटाना जो है पीछे पीछे करना शुरू कर दी है और वो फिर बमबारी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। अब आगे जी दूसरी खबर ये है जनाब कि अली अमीन गंडापुर साहब ने ये अपनी ही केपीके में जो उनकी अपनी हुकूमत 2013 से बनी हुई थी उसके फैसलों को मानने से इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा है कि मैं नहीं मनता भाईजान, जो दिल चे कर लो। हुआ क्या है, मामला ये है, और फिर ये देखें कि जब वो उनके फैसला न मानने से कितना नुकसान हो रहा है, नौजवान नस्ल जो है उसका नुकसान हो रहा है। मामला ये है कि केपीके की 24 यूनिवर्सिटियाँ इस वक्त जो है वाइस चांसलर्स के बगैर चल रही हैं। कितनी? 24 यूनिवर्सिटियाँ, जो वीसी जहाँ नहीं है। हुआ ये था कि 2013 में इसके ऊपर एक कमेटी बनी थी कि वो एक तलाश करेगी अच्छे वीसीज़ को। उस ज़माने में भी कुछ वीसी नहीं थे। फिर 18 में उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ था, 18 की हुकूमत में। फिर निगरान हुकूमत में उसके ऊपर और आगे बढ़ा गया और एक पूरा बोर्ड बना। बहुत सारे लोगों को इश्तिहारात दे के बुलाया गया, उन्हें कहा गया कि आइए आप इश्तिहार दीजिए, अपना अप्लाई कीजिए। और उस वक़्त 19 यूनिवर्सिटियाँ जो उनमें जिनमें वीसी नहीं थे उनके लिए 57 उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दी
ان کے پراپر پروسیس ہوئے، تلاش کمیٹی جو بنائی گئی تھی ریسرچ کمیٹی اس حوالے سے انٹرویوز کے لیے اور اس میرٹ کے لیے، سلیکشن کے لیے، جو بھی اس کو کہہ سلیکشن کمیٹی کہہ لیں، اس کی بھی منظوری کیبنٹ نے دی تھی، پی ٹی آئی کی اپنی کیبنٹ نے دی تھی۔ انہوں نے اب بندوں کو جب درخواستیں کی، ان کی چھان پھٹک کی اور اس کے بعد انہوں نے سلیکٹ کر کے 19 یونیورسٹیوں کے لیے 3 لوگوں کے نام کے پینل بنا کے وفاقی کابینہ کو بھیج دیے۔ آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے، جب سمری جاتی ہے تو 3 لوگوں کے نام ہوتے ہیں، 1 2 3، تو اس میں جو آپ سلیکٹ کر لیتے ہیں جس کو، وہ آگے پھر اختیار ہوتا ہے۔ یہ جب کیبنٹ میں گئی تو کیبنٹ نے اس کے اوپر منظوری دے کے سمری بھیج دی گورنر کے پاس دستخط کے لیے، لیکن اس کے بعد پھر وہ سمری کدھر گئی کوئی پتہ نہیں ہے، پھر وہ غائب ہی ہو گئی، پڑی رہی۔ گورنر صاحب نے دستخط کیے نہیں کیے، کیا ہوا؟ اب جب نئی حکومت بنی ہے تو اب اس نئی حکومت میں جناب والا وہ علی امین گنڈا پور صاحب نے برملا یہ کہا ہے، ان کا یہ بیان سامنے آیا ہے کہ جی وہ پروسیس جو ہے اس کو میں نہیں مانتا ہوں، اب میں نئے پروسیس شروع کروں گا۔ اب حالت یہ ہے کہ جن جگہوں پہ یونیورسٹیوں میں اگر وی سی ہی نہیں ہوگا، ان کو ایڈھاک بنیادوں پہ چلا رہا ہوگا، یا جونیئر لوگ چلا رہے ہوں گے، یا جن کو پتہ ہے کہ ہمارا تو مفاد ہی کوئی نہیں ہے تو وہ چلا رہے ہوں گے، تو وہ کیسے چلائیں گے؟ تو یہ اس لیے اس پہ یہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ان کو بھی علی امین گنڈا پور صاحب سے جو منسوب باتیں کی جا رہی ہیں، اگر انہوں نے نہیں کی تو انہیں صلاح تلقی کا اظہار کرنا چاہیے اور انہیں فوری طور پر اس پروسیس کو آگے بڑھانا چاہیے، تاکہ جن کے انٹرویوز ہو چکے ہیں، پروسیس ہو چکا ہے، وہ اپنے چارج سنبھالیں اور اپنا کام کریں۔ اور اگر انہوں نے یہ کیا ہے تو پھر ان کو اپنے معاملے پہ نظر ثانی کرنی چاہیے کہ یہ ایک مزید چیزوں کو ڈیلے کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں نا کہ 3 سال انہوں نے مدت کر دی ہے کے پی کے میں وائس چانسلر کی، حالانکہ سندھ اور پنجاب میں 4 سال ہے اور وفاقی ایریا میں اسلام آباد میں 5 سال ہے ایک وی سی کی مدت، لیکن انہوں نے 3 سال کی ہے۔ چلو 3 سال گزرتے کوئی ٹائم نہیں لگتا، جو پروسیس ہو چکا ہے ان کو چارج دیں، ان کو کہیں آپ کام کریں اور اگلا پروسیس آپ ابھی سے شروع کر دیں، جیسے انٹرنیشنل ورلڈ میں ہوتا ہے کہ اگلے 100 سال کی پلاننگ ہوتی ہے کہ آگے 3 سال کے بعد ان کی جگہ کون وی سی آئیں گے، اس کے لیے آپ پروسیس شروع کریں، اشتہارات دیں، دیکھیں چیزوں کو، تو یہ کام ہو سکتا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کے پی کے کی 34 میں سے 24 یونیورسٹیوں میں وائس چانسلر نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں ہم تعلیم کے ساتھ کتنے سنجیدہ ہیں اور نوجوان نسل کے مستقبل کے ساتھ کتنے سنجیدہ۔ پنجاب میں 58 میں سے 32 یونیورسٹیوں میں وائس چانسلر نہیں ہے، سندھ میں 33 میں سے 6 میں وائس چانسلر نہیں ہے، بلوچستان میں 11 میں سے 2 میں وائس چانسلر نہیں ہے، اور مجموعی طور پر جو سرکاری یونیورسٹیاں ہیں بھی آپ کو بتا دوں، اسلام آباد میں 15 ہیں، بلوچستان میں 11 ہیں، پنجاب میں 58 ہیں 58، سندھ میں 33 ہیں، کے پی کے میں 34 ہیں، اے جے کے میں 5 ہیں، آزاد جموں کشمیر میں، اور گلگت بلتستان میں 2 یونیورسٹیاں ہیں۔ اب تھوڑی سی اور بھی آپ کو میں وضاحت پیش کر دیتا ہوں۔ یہ جناب 19 یونیورسٹیاں جو ہیں وہ پہلے ہی بغیر وائس چانسلر کے چل رہی تھیں کے پی کے کی، کیونکہ ہمارا ٹاپک آج کے پی کے ہے، باقی یونیورسٹیوں کے حوالے سے دوسرے صوبوں کی جو ہے ان پہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ تو کے پی کے کی یونیورسٹیاں جو ہیں اس میں جو پہلے تھیں، فاٹا یونیورسٹی درہ آدم خیل اسلامیہ کالج، یونیورسٹی پشاور، یونیورسٹی آف بونیر، ویمن یونیورسٹی مردان، یونیورسٹی آف چترال، ان کے جو وی سی ہیں یہ 16 مارچ کو ریٹائر ہو چکے ہیں، یا ان کا کنٹریکٹ ختم ہو چکا ہے، یا یہ فارغ ہو چکے ہیں، اور یہ بغیر اس کے وی سی کے یہ چل رہی ہیں۔ 8 یونیورسٹیاں جو ہیں وہ وی سی کے بغیر جناب 1 سال سے وی سی کے بغیر ہیں۔ ان میں کون کون سی ہے؟ ایبٹ آباد یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، گومل یونیورسٹی ڈیرہ اسماعیل خان، خوشحال خان خٹک یونیورسٹی، یونیورسٹی آف ایگریکلچرل ڈیرہ اسماعیل خان، یونیورسٹی آف لکی مروت، ہزارہ یونیورسٹی مانسیرہ، یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی مردان، اور ویمن یونیورسٹی سوابی۔ یہاں 1 سال سے ہی اللہ کے فضل سے وی سی کوئی نہیں ہے، اور 7 یونیورسٹیاں جن میں 3-4 مہینوں سے وی سی نہیں ہیں وہ بھی سن لیں۔ عبدالولی خان یونیورسٹی مردان، باچا خان یونیورسٹی چارسدہ، شہدائے اے پی ایس یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی نوشہرہ، کوارڈ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، یونیورسٹی آف پشاور، یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بنوں، اور یونیورسٹی آف انجینئرنگ پشاور۔ ان میں 3-4 مہینوں سے وی سی نہیں ہے۔ اور کچھ نئی یونیورسٹیاں آپ کو پتہ، مجھے گزشتہ 16 مہینوں میں کی حکومت جو جاتے جاتے اچانک جو انہوں نے بل پاس کیے تھے، 10-10 20-20 بندوں میں بیٹھے ہوئے 54 بل پاس ہوئے، تو ان میں یونیورسٹیوں کے بل پاس ہوئے تھے، تو ان میں 4 یونیورسٹیاں بنی ہیں جو کے پی کے میں، ان میں بھی وی سی ابھی تک کوئی نہیں ہے۔ ان میں کون ہے؟ یونیورسٹی آف ایگریکلچر سوات، یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ اپلائیڈ سائنسز سوات، یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز سوات، اور یونیورسٹی آف شانگلہ، یہ بھی وی سی کے بغیر چل رہی ہیں۔ تو یہ وی سی وہاں فوری طور پر لگائے جانے چاہیے۔ یہ صورتحال پر فیڈریشن آف آل پاکستان یونیورسٹی اکیڈمک اسٹاف ایسوسی ایشن،
کے صدر ڈاکٹر کلیم اللہ بریچ، ڈاکٹر فرخ ارسلان صدیقی، ڈاکٹر اختر علی گھمرو، ڈاکٹر بشیر احمد، ڈاکٹر میاں عبد المبین اور باقی مختلف جو ہیں وی سی صاحبان، مطلب ان کے ڈاکٹر صاحبان جو ہیں، انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر یونیورسٹیوں میں پروفیسر جو ہیں وی سی صاحبان جو ہیں ان کو لگایا جائے، جن کو سلیکٹ کیا جا چکا ہے۔ سلیکشن کمیٹی جو ہے خود وفاق صوبائی کابینہ کی منظور شدہ تھی، ان کے آرڈر کے مطابق، ان کے فیصلے کے مطابق، چھانٹی کے مطابق ان کو تعینات کیا جائے اور اس میں مزید تاخیر نہ کی جائے۔ اس تاخیر کرنے سے تعلیم کا نقصان ہو رہا ہے، صورتحال بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو حالانکہ 2013 سے آپ کو پتہ ہے اس میں KPK کی سرچ کمیٹی کا سربراہ ڈاکٹر عطاء الرحمان کو لگایا گیا تھا اور 18 میں CM KPK محمود خان جو ہیں انہوں نے بھی کچھ سارا اس پہ کام کیا تھا، لیکن ابھی کام نہیں ہو رہا۔ اس حوالے سے ڈاکٹر مختار جو ہیں HEC کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے بھی کہا ہے جناب کہ جن کا چارٹر منظور ہے یونیورسٹیوں کا، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ وائس چانسلر لگائیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یونیورسٹیوں میں مستقل وائس چانسلر جو ہے اپنے ٹینور کے مطابق ہونا بہت ضروری ہے اور ایڈ ہاک بنیادوں پر کام کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو یہ ایک معاملہ تھا جناب جو آپ کے نظر رکھنا تھا۔ یہ آپ دیکھ لیں کہ ہم نوجوانوں کے ساتھ کتنے مخلص ہیں، اپنی تعلیم کے ساتھ کتنے مخلص ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، لائک نہیں کیا، فالو نہیں کیا تو آپ چلتے ماضی کہ اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، فالو کریں تاکہ آپ کا ہمارا رابطہ بنا رہے۔ علی رضا الوی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔